السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی معتبر اور صحیح ترین کتاب الجامع الصحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ مجموعہ حدیث صحیح بخاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ صحیح بخاری کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس وقت ہمارے سامنے اس اہم ترین کتاب کا جو عنوان ہے ارکان اسلام کے حوالے سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو تفصیل ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی بڑا گہرا ہے، جس کو ہم پلرز آف اسلام، ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو مشہور حدیث ہے، اس میں 5 اہم باتوں کا ذکر کیا گیا، اور ان کی حیثیت ایسی ہے جو اسلامی عمارت میں پلرز یعنی ستونوں کی ہوتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس میں دروازہ بھی لگتا ہے، کھڑکی بھی لگتی ہے، دیواریں بھی کھڑی کی جاتی ہیں، رنگ روغن وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر دروازہ ڈیمیج ہو جائے بلڈنگ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یا کھڑکی خراب ہو جائے تو بلڈنگ بیٹھ نہیں جاتی اس کی وجہ سے۔ پلرز جو ہوتے ہیں، ستون، ساری بلڈنگ کا ڈھانچہ اس کے اوپر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اور اگر کوئی پلر گر جائے تو ساری بلڈنگ گر سکتی ہے۔ تو 5 ایسی چیزیں ہیں جن کو پلرز آف اسلام، ارکان اسلام کہا گیا۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 باتوں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، شہادتین، اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اسلام کی بلڈنگ، عمارت اسلامیہ جو ہے، اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلی اور اہم جو حیثیت ہے وہ ایمان کی ہے، شہادتین کا اقرار، کہ اگر کوئی آدمی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا اعلان اور اقرار کرتا ہے، اور دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، تو پہلی بات پوری ہو گئی۔ یہ گویا کہ بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد 4 جو چیزیں ہیں اس کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ، پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہے۔ اقامت صلاۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج، یہ ساری چیزیں عملی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو ایمان کے لیے 3 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایمان ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ایمان ایمان ایمان، ہے کیا چیز ایمان؟ اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ ایمان کے بارے میں جو بات کہی گئی علماء، مفسرین وغیرہ نے، اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ ایمان کے لیے یہ 3 اجزاء کا پایا جانا ضروری ہے، کہ سب سے پہلی چیز آپ کے دل اور دماغ میں کسی بات کا یقین ہونا، کہ اگر ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، دل گواہی دے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی کے ہم تسلیم کرتے ہیں، دل اس کو قبول کر رہا ہو، اس کی گواہی دل کی طرف سے مل رہی ہو۔ کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے جو دل میں نہیں ہوتا، یا دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور ظاہر کرتا ہے، تو یہ ایمان نہیں ہوا۔ ایمان کے لیے ضروری ہے امتزاج، یعنی کمبینیشن، دل میں بھی وہی بات ہو اور زبان سے بھی اسی کا آپ اقرار کیجئے۔ تو پہلی چیز۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا اعلان کرتے ہوئے کوئی تردد نہ ہو۔ مثلا یہ ہے کہ دل میں تو آپ نے تسلیم کیا اللہ ایک ہے، مگر زبان سے بولنا نہیں چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے دل سے قائل ہیں، مگر زبان سے اعتراف کرنا نہیں چاہتے، تو ایمان کا دوسرا حصہ یہاں متاثر ہو گیا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے بھی آدمی کہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کی بندگی کی جانی چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اعلان، اقرار زبان کے ذریعے سے۔ اور تیسری جو چیز ہے ہمارا عمل بھی تو اسی طرح کا ہو
یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زبان سے کہہ دیں اللہ ایک ہے، لیکن میری پیشانی کسی اور کے آگے جھک رہی ہو، اور میں کسی اور کی بندگی کر رہا ہوں، میں کسی اور کی عبادت کے مراسم بجا لا رہا ہوں، تو اس کا مطلب میرا جو عمل ہے اور زبان سے جو میں اعلان کر رہا ہوں، دونوں میں مطابقت نہیں ہے، تعارض ہے، کنٹرڈکشن ہے، کنفلکٹ ہے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، جبکہ میں کسی اور کے آگے اپنی پیشانی جھکا رہا ہوں۔ تو دونوں کے درمیان کمبینیشن یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایمان کے یہ تین گویا کہ لازمی اجزاء سمجھ لیجئے، زبان سے بھی اعلان ہو رہا ہے، دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، اور عمل کے ذریعے سے بھی میں اسی کا ثبوت دے رہا ہوں جس کا زبان سے اعلان اور اقرار کر رہا ہوں۔ اس اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، الایمان یزید وینقص، کہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، حالانکہ وہ عمل ہے، مگر وہ عمل ایمان کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ ایمان اگر پختہ ہوگا تو آدمی چوری نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں کیسے چوری کروں، اللہ کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو جتنا ایمان مضبوط ہوگا، گناہوں سے اتنا ہی دور ہوگا۔ تو عمل اور ایمان میں دیکھیے آپ کس طریقے سے مطابقت پائی جاتی ہے۔ ایمان اگر اسٹرانگ ہوگا تو گناہوں سے بچا ہوا ہوگا۔ آدمی یہ ہمت نہیں کر سکتا جو اپنے آپ کو مومن کہے، ایمان اس کا مضبوط ہو اور پھر چوری کرے، زناکاری کرے یا کوئی اور جرم اور گناہ کا کام کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر کسی سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کم سے کم وہ آدمی جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کا اس سے نکل جاتا ہے۔ ایمان جب نکل جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تبھی وہ ہمت کرے گا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ اسی لیے امام بخاری نے یہ بہت گہری بات کہی کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ ایمان گھٹتا ہے تو عمل میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، ایمان میں جب پختگی آتی ہے تو عمل بھی درست ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے، چاہے دنیا میں کوئی لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ ایمان ہوگا تو وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ روم میں اکیلا بھی ہوں، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بن رہا ہو، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرا ایمان تو اتنا مضبوط ہے، لوگ مجھے کہیں یا نہ کہیں کہ وقت ہو چکا ہے نماز کے لیے چلو، میرا ایمان مجھے کھینچ کر لے جائے گا، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ حرام آمدنی آ رہی ہے، جیب میں نہیں ڈالوں گا، کیونکہ دنیا والے دیکھیں، ٹیکس ڈپارٹمنٹ والا اس کو دیکھے، نوٹ کرے نہ کرے، مگر اللہ جو عالم الغیب ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس سے میں بچ نہیں سکتا، اس سے میں کوئی چوری چھپا نہیں سکتا۔ اس لیے وہ آدمی حرام پیسہ اپنے جیب میں نہیں اتارے گا۔ ایمان جب مضبوط ہوگا تو آدمی کا خود عمل، اس کا ایکشن بھی درست اور صحیح ہوتا جائے گا۔ اسی لیے ایمان کی مختلف شعبے بتائے گئے ہیں، اور وہ شعبوں کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ گویا ایمان عمل کا حصہ، عمل ایمان کا حصہ، اس طرح سے اس کو پیش کیا گیا۔ تو مشہور حدیث الایمان بضع و ستون شعبہ کہ ایمان کی 60 سے زیادہ اقسام بتائی گئی ہیں، اور ایک اور حدیث میں الایمان بضع و سبعون شعبہ کہا گیا، 70 سے زیادہ شعبے۔ اور وہ 70 شعبے کیا ہیں؟ ان کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر مکارم اخلاق، حسن اخلاق کا بھی بہت زیادہ ذکر کیا گیا کہ آدمی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں، یعنی اس کا کیریکٹر، اس کے اخلاق، اس کی سیرت، یہ ساری چیزیں اس کے ایمان کی طرف دلالت کرنے والی ہوتی ہیں، اس کا ایمان اس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے مختلف جو ایمان کی جو قسمیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اخلاق سے متعلق بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کو اگر ہم ایک ایک کر کے اچھے انداز سے سمجھیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، حدیث کی اتنی اہم ترین کتاب اور اس کے شروع ہی میں اخلاقیات کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس میں پیغام بھی دیا جا رہا ہے خاموش زبان میں، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کا کیریکٹر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر، مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے۔ میرے اخلاق کی مہک اتنی اسٹرانگ ہو کہ دوسرے اس کی خوشبو سے متاثر ہو کر مجھ سے معلوم کریں کہ کون سا یہ دین ہے، کس دین کے یہ ماننے والے ہیں۔ تو عمل کی جو باتیں ہیں، جیسے اس میں ایک
حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت تفصیل سے جو ذکر کر رہے ہیں، اس میں سے ایک المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میری طاقت، میری قوت، میرا ہنر، میری اسکل دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سبب نہ بنے، بلکہ مومن دوسروں کے لیے مفید تر ہوتا ہے، فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، مخلوق کی ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ طاقت اللہ نے دی ہے، میں اس کا مس یوز کرنے لگوں اور طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کسی کا ہاتھ توڑ دوں، کسی کی آنکھ پھوڑ دوں؟ یہ شرافت کے خلاف ہے۔ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا گیا کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طاقت اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اور اسی طرح زبان کی بات کی گئی، یہ بہت سیریس ایشو ہے، زبان کی حفاظت، کیونکہ ایک اور حدیث میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من نجات، آخرت میں جہنم اور عذاب کی گرفت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، پریکٹیکل طریقہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امسک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو۔ دیکھا آپ نے، آخرت کے عذاب سے بچنے کا بہترین ذریعہ زبان کی حفاظت، تو معلوم کیا ہوا، زبان ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بھی بنے گی یا جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ زبان کا استعمال دلوں کو جوڑ بھی سکتا ہے، دلوں کو کاٹ بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے یہ پیغام گویا کہ دیا گیا ہے کہ ہماری زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، زبان سے کوئی بات نکلے تو خیر کی بات نکلے۔ اس سے پہلے ایک بات بتائی گئی کہ مسلمان اس کی طاقت سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ دوسروں کو نقصان اگر پہنچانے کی آدمی کوشش کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا اسلام کمزور ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات اس سلسلے میں فرمائی کہ بہترین اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نمازوں کی بات، حج اور اس کی قربانی کی بات یہ نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بات کہی ہے تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا غریب، مسکین اور محتاج کے لیے بھی، دوست احباب اور رشتہ دار کے لیے بھی، کیونکہ صرف صدقہ اور خیرات کے طور پر کھانا نہیں، بلکہ کھانا دلوں کی کدورت کو دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور یہ ذریعہ اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب آپ جاننے والے، پہچاننے والوں کے ساتھ بھی کبھی کچھ وقت بتائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، چاہے چائے پر کسی کو بلا لیجئے۔ کوئی ضروری نہیں کہ پرتکلف قسم کی دعوت ہو، انواع و اقسام کے کھانے اور مختلف قسم کی ڈشیں وہاں رکھی ہوئی ہوں، نہیں۔ کھانا اصل میں دل میں جو کبھی کبھی کدورت آتی ہے، نفرت آتی ہے، انسان ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی گفتگو کے دوران، کبھی کوئی اور چیز جو ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی ناگوار گزرے، اس کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ تھوڑی دیر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں یا آپ اس کو بلا لیں، چاہے چائے پر ہی آپ بلا لیں، تو دل کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کہ تم کھانا کھلایا کرو۔ ایک اور حدیث جس کے اندر کہا گیا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو تم، اور اس میں بھی کہا سلام کو تم عام کرو، چاہے تم اس آدمی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اصل میں سلام کیا ہے؟ سلام یہ اور اقوام کا جو انداز ہے گفتگو شروع کرنے کا وہ نہیں ہے، جیسے ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، نمستے۔ سلام اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ سلام کیا ہے؟ دراصل سلام پیغام محبت ہے، سلام دعا ہے آپ کی طرف سے، اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں تم پر نازل ہوں۔ دیکھیے کتنے پاکیزہ کلمات ہیں۔ آپ اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے سلامتی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں تم پر نازل ہوں، اور جواب میں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی اللہ کی سلامتی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں تم پر بھی نازل ہوں۔ اب سوچئے
دونوں اگر سلام کے مطلب کو سمجھ کر یہ کلمات کہیں، کتنی خیر کی بات ہے۔ آپ بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے جواب میں دعا دے رہا ہے، تو یہ ہے سلام۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، چاہے وہ آدمی کو آپ پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، لیکن کثرت کے ساتھ سلام کو پھیلاؤ۔ اور ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اور بات کہی اسی حدیث کے اندر، جس کو ترمذی وغیرہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا بھی کھلاؤ، یعنی یہاں پر بھی وہی ملنے جلنے والوں کو بھی اور جو غریب مسکین محتاج ہیں انہیں بھی۔ تو ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، اگر یہ اس طرح کے تعلقات ہوں، اخوت اسلامیہ کا ایک بہترین نمونہ ہوگا، ورنہ دل میں کدورت آ جائے گی، کبھی نفرت پیدا ہوگی، کبھی کوئی اور بات اونچ نیچ ہو گئی تو اس کی وجہ سے دوریاں بڑھتی جاتی ہیں، پھر وہ دوریاں تلخیوں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر وہ تلخی ہیٹریٹ اور نفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا، اور اس حدیث میں دو اور باتیں بھی کہیں، وصلوا الارحام، کہ تم رشتے ناتوں کے حقوق کو پہچانو، صلہ رحمی کرو۔ چوتھی چیز جو آپ نے فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام، کہ رات کی تاریکی میں جب لوگ پڑے غافل سو رہے ہوں، اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، یعنی تہجد کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام۔ تو اس طرح کوئی آدمی کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی سلام کو عام کرے گا، کھانا کھلائے گا، صلہ رحمی کرے گا، رات کی تاریکی میں نماز اور اللہ کی عبادت کرے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، کہ تم بڑے سکون اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا ثواب ہے جنت میں داخل ہونے کا، دیکھنے میں بظاہر معمولی سی نیکی، مگر ثواب کتنا بڑا ہے اس کا، یہ نیکی اس کے لیے جنت میں لے جانے کا گویا کہ سبب بن رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ بھی علامت ایمان ہے، اس کو بھی نوٹ فرما لیجئے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے چیپٹر میں یہ ساری باتیں نقل فرما رہے ہیں، جس کا عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اور کتنی ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حدیث کے جو مختلف الفاظ ہیں جس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی گئی، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان میرا آپ کا کسی اور کا قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے اور تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ بے شک آپ بیوی بچوں سے محبت کریں، یہ فطری چیز ہے، والدین سے محبت یہ فطری چیز ہے، اولاد سے محبت یہ فطری چیز ہے، مگر ان تمام چیزوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اب جو لوگ محبت کی بات کرتے ہیں وہ کم سے کم سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں کتنی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہو، محبت کا تقاضا ہے کہ میں وہیں پر جھک جاؤں اور اس کو قبول کر لوں، اس لیے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی سے مجھے محبت ہے، اور محبت مجبور کر دے کہ جو نبی کی بات ہے اس کو میں اسی طرح سے قبول کروں۔ ورنہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، حب رسول، حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں، جب نبی کی کوئی بات آ جائے، نبی کا کوئی فرمان آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کا ذکر کر دیا جائے تو وہ اگر مگر اف اور بٹ میں لگ جاتے ہیں، یعنی عمل نہیں کرتے۔ بیوی کی بات ہو فوری قبول کر لیں گے، بچوں کی کوئی بات ہو فوری تسلیم کر لیں گے، تو گویا کہ بچوں سے محبت زیادہ ہوئی یا بیوی سے محبت زیادہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تو ایمان کہاں ہوا پھر؟ حب رسول کہاں ہے پھر؟ حب رسول لفاظی کا نام نہیں ہے، الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں گا، بلکہ میرا عمل یہ ثابت کرے گا کہ واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اگر نبی کا حکم آ گیا، چھوڑ دیجئے دنیا کے تقاضے، چھوڑ دیجئے ساری باتیں، نبی کی بات سب سے اوپر ہونی چاہیے، نبی کا ارشاد سب سے اعلیٰ، نبی کی بات آ گئی فل اسٹاپ،
اس کے بعد ایف اور بٹ کی بات کوئی نہ ہو، اگر مگر نہ ہو کہ یہ نبی کی حدیث تو ہے، صحیح ترین کتاب بخاری میں یہ موجود ہے، مگر یہ دنیا کا تقاضا ہے، یہ والدین کا ڈیمانڈ ہے، یہ بیوی کی خواہش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی سے محبت کی بات تو ہے، مگر بیوی کی کوئی بات ہوگی تو میں نبی کی بات کو نیچے کر دوں گا، والدین کی کوئی بات ہوگی، دنیا داری کے اگر کوئی تقاضے ہوں گے تو میں نبی کی بات، نبی کا حکم، میں نبی کی سنت کو نیچے ڈال دوں گا۔ تو بتائیے یہ سنت ہے؟ یہ نبی سے محبت کرنے والوں کا انداز ہے۔ یہاں تو یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا کی جو محبتیں ہیں وہ ایک طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے غالب اگر آئی تو پھر اس کا معنی ہوا کہ میں واقعی نبی سے محبت کرنے والا ہوں، اور نبی کی محبت ایمان کی علامت۔ کسی کے دل میں واقعی اگر ایمان ہوگا، نبی سے سب سے زیادہ مخلوق میں وہ محبت کرے گا۔ اللہ عز و جل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے دل میں ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں چند باتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا جس کو ہم کہتے ہیں حلاوت ایمان، یعنی ایسی کچھ چیزیں جو انسان کے اندر حلاوت، شیرینی پیدا کرنے والی ہیں، جس کے وجہ سے انسان ایمان کی لذت اور ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ اس کو اچھی طرح سے چکھ سکتا ہے، اس کا ذائقہ وہ لے سکتا ہے۔ تو ایمان کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ تین باتیں پیدا ہو گئیں، ایمان کی شیرینی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی سویٹنس وہ چکھ رہا ہے، ایمان کا گویا کہ مزہ وہ چکھ رہا ہے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی محبت نہ بسائے۔ میرے دل میں سب سے پہلا مقام اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان ہو۔ پھر اس کے بعد مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، گویا اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل و دماغ میں پیوست ہو جائے۔ اور اس کے بعد میں دوسری چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسروں کے ساتھ محبت کرنا سیکھیں، اور آپ کی محبت بے لوث ہونا چاہیے، یعنی خود غرضی کی محبت نہیں۔ آپ کا مطلب ہے کوئی ضرورت ہے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کام نکل گیا، مطلب پورا ہو گیا، پہچانتے بھی نہیں۔ ایسے نہیں، بلکہ آپ دوسروں سے، انسانوں سے محبت کرنے والے بنیں، پیغام محبت کو عام کرنے والے بنیں۔ تو جو آدمی دوسروں سے محبت کرنے والا ہو تو گویا وہ ایمان کی شیرینی اس کا مزہ چکھ رہا ہے۔ تو دوسروں سے محبت یعنی بے لوث محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک بات جو کہی گئی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ اللہ نے کسی کو جہنم کی آگ سے بچایا، دین اسلام کی روشنی دکھائی، ہدایت مل گئی، اور اس کے بعد پھر وہ کفر کی طرف نہ جائے۔ اگر یہ حدیث کا ٹکڑا کوئی پڑھ لے، ایمان کو سمجھنے کے بعد کبھی کفر کی طرف نہیں جا سکتا، کبھی شرک کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی کفر اور شرک کو اختیار کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ابھی وہ ایمان کی جو جڑیں ہیں مضبوط نہیں ہوئی۔ تو گویا یہ تین جو باتیں بتائی گئیں، اگر کوئی آدمی ان تینوں کو سمجھ لے تو ایمان کی شیرینی اور ایمان کی جو لذت ہے وہ اس سے آشنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے آگے اس کے دل میں ہو، دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے، اور اسلام کی ہدایت اللہ نے دی، اس کے بعد کفر اور شرک کی طرف نہ جائے۔ محترم ناظرین، ہماری یہاں پر اور بھی باتیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت بڑا محدود ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں باقی جو باتیں ہیں اس کو کور کریں۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ ایپیسوڈ کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔
مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔